ناظرین، آج جو میں پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں آپ کو پارٹ 2 یعنی ایڈوانس لیول پر ڈیٹیل کے ساتھ، یعنی میں اس سبق میں بتاؤں گا ہر ایک آیت کے اندر اخفا کی پہچان۔ اگر آپ نے انشاءاللہ یہ سبق پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھ لیا تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ قرآن کریم کے اندر کسی بھی آیت کے اندر آپ یہ اخفا کی پہچان بخوبی کر پائیں گے۔ تو جڑے رہیں، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ تو میں صرف اس سبق کے اندر آپ کو پریکٹیکل کرانے آیا ہوں، یہ پہچان کرانے آیا ہوں کہ قرآن کے اندر کس طرح سے اخفا کی ہم پہچان کریں گے اور اس کو کس آواز میں کس طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، پیارے دوستو، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق نورانی قاعدے کے اندر سبق نمبر 10 یعنی تختی نمبر 10 اخفا کا سبق ہے۔ یہ سبق میں آلریڈی آپ کو پڑھا چکا ہوں پارٹ 1 کے اندر۔ اگر آپ نے اس سبق کا پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں جا کر یہ سبق دیکھ لیں۔ تو ناظرین، آج جو میں پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں آپ کو پارٹ 2 یعنی ایڈوانس لیول پر ڈیٹیل کے ساتھ، سبق پڑھانے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو ناظرین، سبق کو شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10 اخفا، یعنی ہمیں اس سبق کے اندر 2 باتیں دیکھنی ہیں۔ نمبر 1 تنوین اور نمبر 2 نون ساکن۔ تنوین کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں آلریڈی، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ یعنی نون کے اوپر جزم آ جائے تو وہ نون ساکن کہلائے گا۔ تو ہمیں اس میں تنوین اور نون ساکن کے بعد والے حرف دیکھنے کہ آ کیا رہا ہے۔ یعنی میں نے آپ سے پارٹ 1 میں کہا تھا کہ یہ تا سے لے کے کاف تک آپ کو 15 حروف بنا دیکھے یاد کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ نے یہ ضرور یاد کر لیے ہوں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تنوین یا نون ساکن کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، یہ پہچان کریں گے ہم۔ تو سب سے پہلے پہچان کرتے ہیں اوں تا۔ تو اس اوں تا کے اندر نون ساکن آ رہا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا تنوین اور نون ساکن۔ تو یہ نون ساکن یہاں پہ آ رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد والا حرف کیا ہے؟ تا۔ تو اب ہم ان 15 حروف میں سے دیکھیں گے تا کہاں پر ہے۔ یہ پہلے نمبر پہ تو یہ تا آ رہا ہے، تو اس میں اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ تو اب اس نون کی آواز کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے، اس کو چھپا کر پڑھیں گے۔ کیسے؟ اوں تا۔ اگر ہم اس کو ایسے پڑھیں گے انتا انتا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اس کو صحیح اس طرح سے پڑھیں گے اوں تا۔ اب منذرو کے اندر اس میں نون ساکن آ رہا ہے اور نون ساکن کے بعد والا حرف کیا ہے؟ زال۔ اور زال حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے اس نون کی وائس کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ کیسے؟ منذرو منذرو۔ منذرو نہیں کہیں گے، منذرو پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، تو اس کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے منذرو۔ ایسے ہی کراما کاتبین۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک میں نے پڑھا ہے، آپ دیکھو اس میں تنوین کہاں پر ہے، یعنی میم کے اوپر تنوین ہے، 2 زبر۔ اب میم یعنی کہ تنوین کے بعد والا حرف ہمیں دیکھنا ہے، کون سا ہے؟ کاف۔ اور کاف حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے، یعنی یہ رہا لاسٹ میں، تو اس میں بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ اس میم 2 زبر من میں جو لاسٹ میں نون کی آواز آ رہی ہے، تنوین میں بھی نون کی آواز آتی ہے اور نون ساکن میں بھی نون کی آواز آتی ہے اینڈ میں۔ تو اس میں من میں جو نون کی آواز آ رہی ہے لاسٹ میں، تو اس من کو ناک میں چھپائیں گے، ظاہر نہیں کریں گے، اس طرح سے کراما کاتبین۔ غلط کس طرح سے ہوگا یہ؟ کرامن کاتبین، تو یہ اس طرح سے غلط ہوگا، تو اس کو نہیں پڑھیں گے، اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں اخفا کس طرح سے کریں گے؟ کرامن کاتبین۔
اب ایسے ہی اس میں آ جائیں ہم کنتو، یعنی نون ساکن اس میں بھی آ گیا. نون ساکن کے بعد والا حرف کیا ہے؟ تا، اور تا حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے اس میں بھی اخفا ہوگا، اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. تو اس کی نون کی وائس کو بھی ہم کیا کریں گے؟ ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. کس طرح سے؟ کنتو، کنتو، کنتو نہیں کہیں گے، کنتو یعنی نون کو پورا ظاہر نہیں کریں گے. کنتو ترابن. اب ایسے ہی یتیمن پہ میم دو زبر من پہ تنوین آ رہی ہے، یعنی دو زبر یعنی تنوین کے بعد والا حرف کیا ہے؟ فا، اور فا کس کے حروف میں سے ایک حرف ہے؟ یعنی اخفا کے حروف میں سے ایک حرف فا بھی ہے. تو اس میں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور اس میں تنوین کی آواز میں جو نون کی وائس اینڈ میں آ رہی ہے تو اس کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. کس طرح سے؟ یتیما فآوا، یتیما فآوا، یتیمن فآوا نہیں کہیں گے. اب آگے چلتے ہیں. ما دخلہ، اب اس میں نون ساکن آ گیا. پھر اب نون ساکن کے بعد والا حرف کیا ہے؟ دال، اور دال کس کے حروف میں سے ایک حرف ہے؟ یہ اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے اس میں بھی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. تو اس نون کی آواز کو بھی ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. کس طرح سے؟ ما دخلہ. آپ دھیان سے سنیں میری اس بات کو کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد ہی اخفا کی پہچان ہوگی، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. پورے قرآن کے اندر، یہ تو میں ان آیتوں کے اندر آپ کو پہچان کرا رہا ہوں، آپ قرآن کریم کے اندر اسی طرح سے پورے قرآن کے اندر آپ اسی طریقے سے پہچان پائیں گے کہ اخفا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. من دخلہ رسول کریم. اب رسول کے لام کے نیچے دو زیر ہے، اور دو زیر کو کیا کہیں گے؟ تنوین. تنوین کے بعد والا حرف کیا ہے؟ کاف، اور کاف کس کے حروف میں سے ایک حرف ہے؟ حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف یہ ہے کاف. تو اس لیے اس میں بھی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور رسولن کا جو لن میں جو نون آ رہا ہے اس کی وائس کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. کس طرح سے؟ رسول کریم، رسول کریم، رسول کریم نہیں کہیں گے. نارا ذات. اب اس میں نارن میں را کے اوپر دو زبر ہیں، اور دو زبر کو کیا کہیں گے؟ تنوین. تنوین کے بعد والا حرف زال آ رہا ہے، اور زال کس کے حروف میں سے ایک حرف ہے؟ اخفا کے حروف میں سے ایک حرف زال بھی ہے. تو اس لیے اس میں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور اس کی را دو زبر رن میں جو نون کی وائس آ رہی ہے اس کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. کیسے؟ نارن ذات، نارن ذات نہیں کہیں گے، اس طرح سے پڑھیں گے نارن ذات. اب ایسے ہی آگے آ جائیں. کتاب فیہ. اب با کے اوپر دو پیش ہے، اور دو پیش کو کیا کہیں گے؟ تنوین. تنوین کے بعد والا حرف کیا ہے؟ فا، اور فا حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے. تو اس لیے اس میں بھی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور اس میں بعد و پیش بن میں جو نون کی وائس آ رہی ہے اینڈ میں، اس کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. کس طرح سے؟ کتاب فیہ، کتاب فیہ، کتاب فیہ نہیں کہیں گے، یعنی نون کو ظاہر نہیں کریں گے. تو اب آگے پڑھتے ہیں. یوم ینفخ. تو دیکھیے آپ یہاں پہ پھر نون ساکن آ گیا. نون ساکن کے بعد والا حرف کیا ہے؟ فا، اور فا کس کے حروف میں سے ایک حرف ہے؟ حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف فا بھی ہے. تو اس لیے اس میں بھی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. اس میں اس نون کی وائس کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. کیسے؟ ینفخ، ینفخ، ینفخ نہیں کہیں گے، ینفخ یہ غلط ہو جائے گا. کس طرح سے بولیں گے؟ ینفخ، یہ صحیح ہے. اب آگے پڑھتے ہیں. من طغى، یعنی نون ساکن پھر آ گیا. دیکھو نون ساکن کے بعد والا حرف کیا ہے؟ طا، اور طا کس کے حروف میں سے ایک حرف ہے؟ حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف طا بھی ہے. تو اس لیے اس میں بھی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور اس کی نون کی وائس کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. کس طرح سے؟ من طغى، من طغى، من طغى نہیں کہیں گے.
मन तग़ा। अब आगे चलते हैं, फ़त्हुन क़रीबुन। अब इसमें हा के ऊपर दो पेश है, और दो पेश को क्या कहेंगे? तनवीन। तनवीन के बाद वाला हर्फ क्या है? क़ाफ़, और क़ाफ़ हुरूफ़ इख़्फ़ा के 15 हरूफ में से एक हर्फ है, तो इसलिए इसमें भी इख़्फ़ा का कायदा हो रहा है। इसमें हा दो पेश हुन में जो नून की वॉइस आ रही है, इसको नाक में छिपा कर पढ़ेंगे। किस तरह से? फ़त्हुन क़रीबुन, फ़त्हुन क़रीबुन, फ़त्हुन क़रीबुन नहीं कहेंगे। मन सक़ुलत, फिर से यहाँ पे नून साकिन आ गया। नून साकिन के बाद वाला हर्फ क्या है? सा, और सा हुरूफ़ इख़्फ़ा के 15 हरूफ में से एक हर्फ है, तो इसलिए इसमें भी इख़्फ़ा का कायदा हो रहा है। इस नून की वॉइस को नाक में छिपा कर पढ़ेंगे। किस तरह से? मन सक़ुलत, मन सक़ुलत, मन सक़ुलत नहीं कहेंगे, यानी नून को ज़ाहिर करना ही नहीं है इसमें। मन सक़ुलत इस तरह से पढ़ेंगे। अंज़लना, अब देखिए यहाँ पे अंज़लना के अंदर नून साकिन फिर आ गया। नून साकिन के बाद क्या है? ज़ा, और ज़ा हुरूफ़ इख़्फ़ा के 15 हरूफ में से एक हर्फ है, तो इसलिए इसमें भी इख़्फ़ा का कायदा हो रहा है। तो इसमें इस नून की वॉइस को नाक में छिपा कर पढ़ेंगे। किस तरह से? अंज़लना, अंज़लना, अंज़लना नहीं कहेंगे। ऐसे ही आगे चलते हैं। शैइन क़दीरुन, शैइन के हमज़ा पे दो ज़ेर है, और दो ज़ेर क्या है? तनवीन। तनवीन के बाद वाला हर्फ क्या है? क़ाफ़, तो क़ाफ़ हुरूफ़ इख़्फ़ा के 15 हरूफ में से एक हर्फ है, तो इसलिए इसमें भी इख़्फ़ा का कायदा हो रहा है। शैइन में जो इन में नून आ रहा है, उस नून की वॉइस को नाक में छिपा कर पढ़ेंगे। किस तरह से? शैइन क़दीरुन, शैइन क़दीरुन, शैइन क़दीरुन नहीं कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सबक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।